السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Muhammad Salat and it is secondary stage English book 1 class 9. Today we have to discuss unit number 2, which is شاہ عبد الطیف بٹائی. شاہ عبد الطیف بٹائی کے بارے میں سبھی جانتے ہیں اور یہ والا چیپٹر جو ہے میں نے آپ کا پرانے کورس میں شامل تھا، اس میں بھی آپ کو میں نے ایکسپلین کیا تھا، لیکن اس میں کچھ معلومات جو ہیں وہ تھوڑی سی کم بتائی گئی تھیں. اب آپ کے ساتھ زیادہ معلومات شیئر کی گئی ہیں اور باقاعدہ سیکشن بنا کے الگ الگ شیئر کی گئی ہیں. جو پہلا پیراگراف ہے آپ کا جو اسٹارٹ ہو رہا ہے، شاہ عبد اللطیف بٹائی who is lovingly called Lal Latif by his devotees was a noted Sindhi Sufi scholar, mystic, saint and poet. شاہ عبد اللطیف بٹائی جن کو عقیدت مند یعنی کہ ان کے ماننے والے پیار سے لال لطیف کہتے ہیں، ایک قابل ذکر سندھی صوفی، عالم، ولی، درویش اور شاعر تھے. یعنی کہ یہ جتنی بھی صوفی اسکالرز، میسٹک، سینٹ اینڈ پوئٹ جو بتائیں، یہ سارے ان کے کیریکٹرسٹکس بیان کیے ہیں، بتائے ہیں. پھر کہا جا رہا ہے ہی از کنسیڈرڈ ایز اے گریٹ مسلم پوئٹ آف دا سندھی لینگویج. ان کو سندھی زبان کا سب سے عظیم مسلم شاعر سمجھا جاتا ہے. انفارمیشن اباؤٹ دا لائف آف بٹائی ہیز موسٹلی بین کلیکٹڈ فرام اورل ٹریڈیشنس. کہا جا رہا ہے کہ بٹائی کی زندگی کے متعلق جو معلومات اکٹھی کی گئی ہیں وہ زبانی روایت سے اکٹھی کی گئی ہیں، یعنی کہ لوگوں کی باتوں سے اکٹھی کی گئی ہیں، لوگوں نے ان کے بارے میں بتایا ہے اور ان کو ایک جگہ بیان کیا گیا. A renowned Pakistani scholar, educationalist and writer of plays, dramas and stories, Mirza Khalid Beg is said to have collected details about the early life of Shah Bhitai from some of the old people living at that time. Those people had heard these facts from their fathers and grandfathers, some of whom had seen Shah Latif in person and had even spoken to him. بتایا جا رہا ہے کہ ایک مشہور پاکستانی اسکالر، ماہر تعلیم اور ڈراموں کہانیوں کے مصنف جن کا نام مرزا خلیج بیگ ہے، انہوں نے شاہ لطیف کی ابتدائی زندگی کے بارے میں معلومات اس وقت کچھ عمر رسیدہ افراد سے جمع کی. ان لوگوں نے یہ معلومات اپنے والد یا دادا سے سنی تھیں، یعنی کہ جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنی تھیں وہ باتیں مرزا خلیج بیگ کو بتائیں. اور کہا جا رہا ہے کہ جن میں سے کچھ نے بذات خود شاہ لطیف کو دیکھا تھا اور ان سے بات کی تھی، تو ان کی بھی معلومات جو ہیں وہ ان کی باتوں کو بھی آپ کے لیے نالج کا حصہ بنایا گیا. سیکنڈ پیراگراف. ایز اے صوفی poet, Latif's Urs is held at his shrine every year on 14th Safar, the second month of the Muslim calendar. Thousands of people gather and listen to the saint song on the tamburo. Many learned men read papers, tell about Latif's life and his poetry. Some of the key aspects shared by different scholars about Lal Latif are given below. کہا جا رہا ہے بحیثیت ایک صوفی شاعر لطیف کا عرس ہر سال ان کے مزار پر 14 سفر یعنی کہ 14 سفر کو منایا جاتا ہے، جو کہ اسلامی مہینے کا دوسرا مہینہ ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں لوگ وہاں ان کے مزار پر جمع ہو کر تنبوروں پر گائے جانے والے اس درویش کے گیت سنتے ہیں. کئی عالم فاضل لوگ مقالات پڑھتے ہیں، یعنی کہ نیوز پیپر کا مطالعہ کرتے ہیں جو لطیف کی زندگی اور شاعری کے بارے میں بتاتے ہیں. لال لطیف کے بارے میں مختلف اسکالروں نے کچھ اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، وہ نیچے دیے جا رہے ہیں. اسپیکٹس، مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے، یعنی کہ بتایا گیا پہلے بیک گراؤنڈ اینڈ فیملی، یعنی کہ شاہ عبد اللطیف جو ہیں ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے. یہ آپ کا فرسٹ انفارمیشن انہوں نے شیئر کی ہے، آپ اس کی ریڈنگ کریں گے، میں آپ کو اس کی معنی مفہوم بتاؤں گا. لکھا شاہ لطیف's ancestral roots lay in Afghanistan. Some historians say that migrated from Matiaro
his ancestral home in Afghanistan to Bhainpur in Sindh in order to gain a spiritual contact with Bilawal, a local Pyosman. Others say that his ancestors migrated to Sindh from Herat. Sindh was then a center of Muslim culture, and Shah Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home. اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاہ لطیف کی آبائی جڑیں افغانستان میں تھیں، یعنی کہ ان کے آباء و اجداد کو جو تعلق تھا وہ افغانستان میں تھا. کچھ تاریخ دان کہتے ہیں، یعنی کہ جو ہسٹری کو جن سے بلانگ کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ شاہ لطیف کے والد جن کا نام سید حبیب شاہ تھا، انہوں نے ایک مقامی شخص بلاول سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے افغانستان میں اپنے آبائی وطن متیاروں سے بھینپور جو کہ سندھ میں ہے ہجرت کی تھی. یعنی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاہ لطیف کے والد صاحب جن کا نام سید حبیب شاہ تھا، انہوں نے جو ہجرت کری تھی افغانستان سے، وہ روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے جو سندھ میں ایک آدمی تھا جس کا نام بلاول تھا، اس لیے اس کے پاس بھینپور سندھ آئے تھے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ افغانستان میں ہی موجود ایک اور جگہ ہے ہرات سے سندھ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی. یعنی کہ تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ملتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ عبداللطیف جو تھے انہوں نے بھینپور سے سندھ اپنے افغانستان متیاروں سے سندھ کی طرف ہجرت کری تھی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے متیاروں سے سندھ کی طرف جس میں بھینپور ہے اس طرف ہجرت کری تھی، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے ہرات سے سندھ کی طرف ہجرت کری تھی. یعنی کہ یہ ہرات اور متیاروں یہ دونوں افغانستان سے بلانگ کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ متیاروں سے ہجرت کی گئی سندھ کی طرف، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہرات سے سندھ کی طرف ہجرت کی گئی، اور کہہ رہے ہیں کہ سندھ جو ہے اس وقت مسلم ثقافت کا اہم مرکز تھا. اور شاہ لطیف کے آباء و اجداد کو یہ اتنا زیادہ پسند آیا کہ انہوں نے اس کو اپنا گھر بنا لیا اور یہیں پہ اس کو اپنے وطن بنانے کا فیصلہ کیا. دا نیم بھٹائی، اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نیم بھٹائی کیوں پڑا. In 1742, Shah Latif left his home and went to live on a mount at some distance from the village. A mount of sand is called Bhit in Sindhi due to the fact he lived on this mount for the rest of his life. Shah Latif came to be known as the Sant of Bhit. To this day, he is famous all over the country as Shah Abdul Latif Bhitai or Shah Latif of the Mount. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھٹائی کا نام مطلب ان کا نام بھٹائی کیسے پڑا. کہہ رہے 1742 عیسوی میں اپنا گھر چھوڑ دیا انہوں نے اور اپنے گاؤں سے کچھ دور ایک ٹیلے پر رہنے لگے. سندھی میں ریت کے ٹیلے کو بھٹ کہا جاتا ہے. اس حقیقت کے پیش نظر انہوں نے اپنی باقی عمر اسی ٹیلے پر گزاری. شاہ لطیف جو ہیں جو بھٹ کا درویش کے نام سے پہچانے جانے لگے. کہہ رہے ہیں اس دن تک وہ پورے ملک میں شاہ عبداللطیف بھٹائی یا شاہ لطیف ٹیلے والے کے نام سے مشہور ہیں. یعنی کہ انہوں نے اپنی بقیہ زندگی جو تھی وہ اسی ماؤنٹ آف ریڈ مٹی کے ٹیلے پہ گزار دی تھی، تو لوگ ان کو بھٹ کا درویش یعنی کہ ان کو ٹیلے والے کا نام دے دیا گیا. اب ہم پڑھیں گے ارلی لائف اینڈ ایجوکیشن، یعنی کہ ابتدائی زندگی اور تعلیم ان کی کیسی تھی. میں آپ کو یہ اس پورے پیراگراف کی ایکسپلینیشن بتا رہا ہوں. یہ 2 پیراگراف ہیں، ان کی ایکسپلینیشن بتا رہا ہوں. شاہ بھٹائی جو ہیں وہ 1689 عیسوی میں، جس کے اسلامی مہینہ اگر ہم لگائیں تو وہ آپ کا بنے گا 14 صفر 1102 ہجری میں، ایک چھوٹے سے گاؤں حالہ حویلی میں پیدا ہوئے جو بھٹ شاہ کے موجودہ شہر سے مشرق میں کچھ میل دور ہے. لطیف کی جو پرورش ہے بتائی جاتی ہے وہ سندھی ثقافت کے سنہری دور میں ہوئی. ان کے پہلے استاد جن کا نام تھا وہ اخوند نور محمد بھٹی تھے، لیکن زیادہ تر شاہ عبداللطیف نے اپنے آپ تعلیم حاصل کری. یعنی کہ ان کو علم کا اتنا شوق تھا کہ وہ تعلیم میں مشغول رہتے اور بہت سی چیزیں انہوں نے سیلف یعنی کہ خود سیکھیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر بہت کم تعلیم حاصل کری تھی، لیکن رسالہ یہ ثبوت دیتا ہے کہ وہ عربی اور فارسی اچھی طرح جانتے تھے. شاہ کے رسالے میں کئی حوالے ایسے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو قرآن و مجید اور احادیث کا گہرا علم تھا.
ان کے شاعرانہ ذخیرے میں مولانا جلیل الدین رومی کی مثنوی اور شاہ کریم کی نظمیں شامل ہیں۔ اب ہم اس میں بتا رہے ہیں کہ یوتھ یعنی کہ ان کی جوانی کیسی تھی۔ یوتھ مینس ان کی جوانی کا جو پیریڈ تھا وہ کیسا تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ لالا لطیف ہیڈ اے ویری سینسٹیو یعنی کہ وہ ایک حساس ذہن رکھتے تھے، ابھی وہ بچے ہی تھے کہ انہوں نے شاعری لکھنا شروع کر دی تھی۔ قدرتی مناظر کی خوبصورتی سے لگاؤ نے ان کے دل کو خدا کی محبت سے بھر دیا۔ یہ جو لکھا ہوا ہے نا، کمپوزنگ پوئٹری فلڈ ہز ہارٹ ود لو آف گاڈ، یعنی کہ ان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو گیا۔ پھر کہا جا رہا ہے 1713 عیسوی میں اس صوفی شاعر کی شادی جو ہے وہ بی بی سعیدہ بیگم سے ہوئی۔ بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی بیوی کم عمری میں انتقال کر گئی، ٹھیک ہے، سعیدہ بی بی انتقال کر گئی بچوں کی پیدائش سے پہلے۔ she could have any children, however شاہ never married again، اس کے بعد شاہ نے دوبارہ شادی نہیں کری۔ ان کا دل زیادہ سے زیادہ مذہب اور تصوف کی طرف مائل ہو رہا تھا اور خود کو بے چین محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا ایک عام سی گھریلو زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ایک جو گھریلو زندگی ہے وہ ان کے لیے گزارنا تھوڑا مشکل ہے، تو لہٰذا یہی وجوہات تھیں جن کی بنا پر وہ اپنا گھر چھوڑ کر ماؤنٹ کے ریت کے ٹیلے پر چلے گئے تھے۔ دین پھر ہم ڈسکس کریں گے ڈیتھ اینڈ ریزمبرنس، روحانی ترقی، پہلے ہم اس کو کریں گے اسپریچول گروتھ یعنی کہ روحانی ترقی، یہ اوکے۔ اب روحانی ترقی کیا ہے؟ Latif's love of God grew more and more to the extent of that he found pleasure on the devotion. As a result, he spent most of his time in prayers and deep thinking. کہہ رہے ہیں کہ لطیف کی جو محبت تھی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور ان کو صرف اور صرف تصوف میں ان کو سکون ملتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ زیادہ تر وقت جو ہے وہ اپنی عبادت میں گزارتے۔ اینڈ ڈیپ تھنکنگ، اور گہری ڈیپ تھنکنگ ایک طرح کا مراقبہ بھی ہوتا ہے جس میں سر کو جھکا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے اللہ کو یاد کر کے۔ His spiritual power grew stronger with prayers and devotion, so much so that the people began to attract toward him. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways, and his followers increased day by day. کہہ رہے ہیں کہ ان کی عبادتوں اور تصوف سے آپ کی روحانی قوت اتنی بڑھی کہ لوگ آپ کی طرف مائل ہونے لگے، آپ کے پاس جو بھی آتا آپ کے شفیق رویے سے بہت متاثر ہوتا اور آپ کے پیروکار کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پیروکار یعنی کہ ماننے والوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ Close to the mount on which Lal Latif came to live is a natural lake. His poetic nature loved the calm atmosphere. He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. As he sat there, he prayed to God and sometimes composed verses in his praise. کہہ رہے وہ ٹیلا جس پر لال لطیف رہنے آئے تھے اس سے قریب ایک قدرتی جھیل تھی۔ ان کی شاعرانہ فطرت پرسکون ماحول کو پسند کرتی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت جھیل کے کنارے بیٹھ کر گزار دیتے تھے، اور جب وہ وہاں جھیل کے پاس بیٹھتے، اس کے کنارے پر بیٹھتے تو خدا کی عبادت کرتے اور کبھی کبھی اس کی ثنا میں اشعار لکھتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے۔ دین ڈیتھ اینڈ ریزمبرنس، وفات اور عرس۔ کہا جا رہا ہے لطیف ڈائڈ ان 1752، 1752 عیسوی میں اسی ٹیلے پر ان کا انتقال ہوا جہاں وہ رہتے تھے، اور کہا جا رہا ہے ہی واز بریڈ آن دا سیم ماؤنٹ، وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ اٹ از سیڈ دیٹ ون ڈے ہی آرڈرڈ دا میوزیشینس ٹو پلے میوزک، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن انہوں نے موسیقاروں کو موسیقی بجانے کا حکم دیا۔ They played continuously for 3 days، وہ 3 دن تک مسلسل بجاتے رہے۔ When they stopped playing, they found the poet dead، جب انہوں نے بجانا بند کیا تو انہیں شاعر مردہ ملا۔ A famous king of Sindh، غلام شاہ کلہوڑو، was so devoted to him that he built a grand mausoleum over his grave. The lovely white dome of the shrine represents the purity and dignity of Latif۔ کہا جا رہا ہے غلام شاہ کلہوڑو کو آپ سے اتنی زیادہ عقیدت مند تھا وہ آپ کو اتنا زیادہ مانتا تھا
उस वक्त का हाकिम था ये। तो कह रहे हैं आग की कब्र पर एक आलीशान मकबरा तामीर किया और मज़ार का खूबसूरत सफ़ेद गुंबद लतीफ़ की पाकीज़गी और वक़ार को ज़ाहिर करता है। His devotees collected his poetry and his collection is called the Risala of Shah Abdul Latif. Every year the devotees celebrate his urs which commences on 14th Safar and lasts for 3 days. उनके अक़ीदतमंदों ने आपकी शायरी को जमा किया और उस मजमूए को शाह अब्दुल लतीफ़ का रिसाला कहा जाता है। यानी कि जब आप शायरी करते थे तो कभी कहीं लिख लिया, कभी कहीं लिख लिया, तो आपके मानने वालों को उन्होंने आपकी तमाम शायरी को एक जगह जमा कर उसको एक रिसाले का नाम दे दिया। हर साल आपके अक़ीदतमंद आपका उर्स मनाते हैं जो 14 सफ़र को शुरू होता है और 3 दिन तक जारी रहता है। शाह लतीफ़ पोइट्री 7, शाह लतीफ़ की शायरी, ये बहुत अहम चीज़ है, आपने इसको अच्छे से समझना है। लिखा हुआ है, शाह अब्दुल लतीफ़ वॉज अ सेंसिटिव जेंटल एंड अ काइंड सोल। शाह अब्दुल लतीफ़ एक हसास, नरम और रहमदिल इंसान थे। ही वॉज अ सूफ़ी इन द ट्रू सेंस of the word Latif's literacy mean to find delicate, tender, elegant and light. अच्छा, इसमें ये बात बताई जा रही है वो सही मानों में एक सूफ़ी थे। लफ्ज़ लतीफ़ के लुग़वी मायने हैं बारीक, नाजुक, नरम, पुरवक़ार और हल्का। यानी कि अगर आपको MCQs में भी पूछ लिया जाए कि लतीफ़ के मायने मफ़हूम क्या हैं तो आप बता सकते हैं बारीक, नाजुक, नरम, पुरवक़ार और हल्का। ये सही मायनों में उनकी शायरी और शख्सियत में झलकते हैं। मैं आपको इस पूरे ये जो चीज़ भी लिखी हुई है ये इनकी एक शायरी में से निकाला गया है और इसके मायने मफ़हूम क्या है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं भी आपको ये चीज़ बयान कर रहा हूँ, ठीक है। आप रीडिंग बुक से करेंगे, मैं आपको इसकी वजाहत दे रहा हूँ उर्दू में। इसीलिए उन्होंने एक आम ज़िंदगी की ज़ुबान में लिखा। कह रहे हैं कि अपनी नज़मों में वो ज़्यादातर सिंध और उसके पड़ोसी इलाक़ों के बारे में लिखते हैं। और फिर कहा जा रहा है अलावा अज़ी वो दूर दराज शहरों जैसे कि इस्तांबुल और समरकंद का ज़िक्र भी करते हैं। वो सिंधी मल्लाहों, उनकी जहाज़ रानी की टेक्निक और मालाबार के साहिल, श्रीलंका और जावा के जज़ायर तक उनके सफ़र की भी बात करते हैं। यहाँ उनके एक ऐसे ही शेर का तर्जुमा दिया जा रहा है, यानी कि एक ऐसा इनका शेर है, शायरी में से निकाला है ये कोटेशन। इसके मायने मफ़हूम मैं आपको बताऊँगा। बादल वापस आते हैं और एक बार फिर बारिश होती है, हर तरफ बिजली चमकती है और उसके साथ कुछ इस्तांबुल जाते हैं, दूसरे मगरिब का रुख करते हैं। यानी कि हर तरफ बिजली चमकती है और उसके साथ कुछ बादल इस्तांबुल की तरफ चले जाते हैं और दूसरा मगरिब की तरफ रुख करते हैं। कुछ चीन में ज़ोर शोर से चमकते हैं और कुछ समरकंद का ख़याल करते हैं, यानी कि कुछ समरकंद की जानिब रवां हो जाते हैं। कुछ रूम, काबुल और कंधार का रुख करते हैं। कुछ दहली दुकुन में बैठे हैं, यानी बादलों की बात हो रही है। गरज ख़त्म होती है। मेरे प्यारे अल्लाह, सिंध की सरज़मीन को हमेशा कसरत से अता करना। मेरे प्यारे अल्लाह, पूरी कायनात को खुशहाल बना दे। प्रॉस्पेरियस द होल यूनिवर्स, पूरी कायनात को खुशहाल बना दे। यानी कि इसमें शाह अब्दुल लतीफ़ ने अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का तज़किरा किया है और बताया है कि बादल जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे गरज रहे हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने स्पेशली सिंध के बारे में दुआ की कि हमेशा कसरत से अता करना। मेरे प्यारे अल्लाह, सिंध की सरज़मीन को हमेशा कसरत से अता करना। मेरे प्यारे अल्लाह, पूरी कायनात को खुशहाल बना दे। यानी कि कह रहे हैं कि आप सब्ज़ाज़ार जो है, यानी कि जो बारिश है, बारिश अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, इसको डिस्क्राइब किया है इन्होंने और कहा है कि कुछ बादल जो हैं कहीं मुख्तलिफ़ मकामात पे गरजते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से ख़ुसूसी तौर पे उन्होंने दुआ करी है कि सिंध की सरज़मीन को हमेशा कसरत से बारिश अता करना ताकि यहाँ की ज़मीन जो है वो बंजर ना हो सके और खुशहाल रहे। और फिर उसके बाद पूरी दुनिया के लिए दुआ कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को खुशहाल बना दे। देन लास्ट पैराग्राफ, His collected poems have been compiled in शाह जो रिसालो। यह लास्ट पैराग्राफ है, आप इसकी मीनिंग देखेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे, मीनिंग आपको मैं इसकी बता रहा हूँ।
ان کی جمع شدہ نظمیں شاہ کے رسالے میں مرتب کی گئی ہیں، شاہ کے رسالے میں مطلب ترتیب کی گئی ہیں ان کی نظموں کو، جس کا ترجمہ انگریزی، اردو اور دیگر زبانوں میں ہو چکا ہے۔ ان کی روحانی اور درویشانہ شاعری محبت کا پیغام لیے ہوئے ان کی روحانی اور درویشانہ شاعری میں محبت کا پیغام ہے جو عالمگیر اور پوری انسانی نسل کے لیے قابل قبول بناتی ہے، جو اسے عالمگیر، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں شاہ لطیف بھٹائی کو ان کی عظیم شاعری کے باعث پیار و احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی عظیم شاعری کے باعث، ان کی جو شاعری تھی اس کے باعث ان کو پیار و احترام سے یاد کیا جاتا ہے، بلکہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا، یعنی کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے سندھی زبان میں جو شاعری کی ہے وہ سندھی ادب کے لیے کافی اہمیت کی حامل ہے، اور انہوں نے جو بھی شاعری کری ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بھی بیان کی ہے۔ انہوں نے کہیں دعا بھی مانگی ہے، اب وہ دعا جو مانگی انہوں نے وہ مختلف لوگوں کے لیے، قوموں کے لیے مانگی ہے، تو ان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ تھا تو وہ بیسیکلی اسی نے ان کی اللہ تعالیٰ کے لگاؤ کی وجہ سے ان کی روحانی ترقی ہوئی، اور لوگ ان کی طرف جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہونے لگے، اٹریکٹ ہونے لگے، اور دن بہ دن ان کے پیروکار بڑھتے چلے گئے، ماننے والے بڑھتے چلے گئے۔ ان کا جو پیغام تھا وہ محبت کا پیغام تھا۔ مجھے امید ہے یہ چیپٹر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر اس کے بعد بھی آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ میں سیٹرڈے، تھرسڈے اینڈ سیٹرڈے اسکول ٹائمنگ میں اویلیبل ہوتا ہوں بوائز کیمپس میں۔ آپ کو اگر کچھ پوچھنا ہو تو مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کی ورکنگ جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کی جائے گی، آپ اسکول سے کانٹیکٹ کریں گے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔